मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए हफ्ते का आगाज। मंडे, किसी के लिए मंडे ब्लूज एंड किसी के लिए मंडे व्हाइट, किसी के लिए मंडे रेड। आई मीन कोई ऐसे कलर्स होते हैं जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं आपके दिन को। बट मंडे मरून, मंडे ऑरेंज। वैसे आपको वैसे मतलब मैं क्या बोलूं, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऑरेंज कोट पा के पूछ ले सबसे, मतलब आप पहन सकते थे ऑरेंज, इसमें ऐसी क्या बात है? आई डोंट हैव दैट ऑरेंज कोट, तो मैंने ऑरेंज पॉकेट्स लिए लगाया। रंग थोड़ी डिफाइन करते हैं किसी को। नहीं, आई डोंट हैव इट, मैं तो पहन सकता हूं। आई कैन वेयर एनी कलर। मतलब मुझे लगा आपको भी टेंशन हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। आई कैन वेयर एनी कलर, आई एम ओके विद दैट। दैट्स गुड। हां, मतलब कलर्स का कोई जेंडर नहीं होता। इस लेवल पे आपको वैसे पहुंचना चाहिए जिंदगी में कि आपको किसी की बात से कोई फर्क ना पड़े, ढीठ हो जाए। नहीं, ढीठ नहीं। एक तो ये कि आप लोगों को गाइड करते हैं कि नहीं रंग है ना, पहने कोई मसला नहीं है। देन देयर ऑलवेज अ वे कि आप उस रंग के साथ कैसे खेल रहे हैं। आई मस्ट से दैट कि आप उस रंग को कैसे कैरी कर रहे होते हैं। एनीवेज, ये आज के दिन का आगाज हम सवाल से करेंगे। तो सवाल आपसे भी मेरा है, तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप करके इसका जवाब दीजिएगा, और सबीन से भी है। तो सवाल ये है कि मजाक में और बुलिंग में क्या फ़र्क होता है। और सवाल मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि नॉर्मली हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट्स आपस में मजाक कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि उनकी किसी बात को हम मजाक नहीं कह सकते, दैट बिकम सेंसिटिव इशू, वो बुलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो करने वाले को आई डोंट थिंक सो पता नहीं होता, समहाउ पता भी होता है, जो कि ज़ाहिर है कोई अगर इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, तंग हो रहा है, तो वो फिर मजाक में। तो ये सवाल खैर सबीन से है कि क्या फर्क आपको लगता है कि मजाक में और बुलिंग में क्या फर्क है? मजाक करना मजाक होता है, मजाक उड़ाना बुलिंग होता है। True. इसको थोड़ा सा हमें ना एक फाइन लाइन होती है, उसको डिफाइन करना आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज आप जब किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हा इसने तो कैसा कलर पहना हुआ है, हा इसने तो ऐसे किया हुआ है, तुम तो ऐसे बोलते हो, तुम तो ऐसे करते हो, तुम तो ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा नाम, वो मतलब जो आप स्कूल लेवल से लेकर आप बड़े होने तक आप देख रहे होते हैं। इनफैक्ट आपके घर के अंदर, आपके बचपन में आपको जिन नामों से बुलाया जा रहा होता है, अगर आप उस नाम से आप इरिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब कोई आपको बुली कर रहा है। और अगर हाँ यू फाइन विद इट कि वो आपका निक नेम है, आपको इससे कोई मसला नहीं है, तो देन ऑब्वियसली ठीक है, वो आपको प्यार से एक बात बोल रहे हैं, आप भी उससे सेटिस्फाई हैं, अगला शख्स भी उससे सेटिस्फाई है, तो वो एक अलग चीज होती है। बट इस फाइन लाइन को डिफाइन करना शोएब बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, लोग इस चीज का जो आपने बात की ना बहुत फायदा उठाते हैं। मैंने देखा लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा ये शख्स इस चीज से इरिटेट होता है, ओहो इसको तो छेड़ो छेड़ो। ये अक्सर हम अपने सर्कल में सुन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे आप बच्चों से पूछ लें, आप उनसे अगर सवाल आप करेंगे कि आज तुम क्यों इतना परेशान हो या तुम क्यों इतना तंग, तो बताएगा बच्चा आपको कि अच्छा वो मुझे फलाना बच्चा बार बार ये बात करता है। तो उसे आपको समझाना पड़ता है कि अगर आप इरिटेट होगे वो ज्यादा इरिटेट करेगा। बट अगेन उस बच्चे को तो आप समझा रहे हैं कि आप इरिटेट ना हो, क्या उस बच्चे को समझाया जा रहा है कि आप इरिटेट ना करो? एनीवेज, इसको बात करने का एक मकसद है। दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी, जो कि मैंने 2 दिन पहले सबीन पढ़ी, और ये चूंकि मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने शेयर की थी अपनी छोटी सिस्टर से मुतालिक, तो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। वो कि उन्होंने लिखा उनकी बहन यूनिवर्सिटी में जाती है। उन्होंने कहा कि वहां पे एक लड़के ने उनकी बहन के हाथ से पैसे छीन लिए मजाक के तौर पे ना। एक तो पहले मेरी ये समझ नहीं आता कि मुझे तो पहली बार डाइजेस्ट नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कहते हैं जो चलो ठीक है, फाइन, आप यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, आप मजाक में आपने उसके हाथ से पैसे संभाल छीन लिए। सही। अब आपने तो कहा जी मैं तो मजाक कर रहा था, 20 दिन तक आपने मजाक रखा, अपने पैसे वापस नहीं किए, उसके बाद 20 दिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई। सो अब मुझे बताएंगे मजाक कहाँ मजाक रहा? ये मजाक खैर था भी नहीं, लेकिन अगर आप उसे जस्टिफाई करेंगे नहीं वो मजाक था, तो नो, इट वाज नॉट एट ऑल अ जोक। ये उस लड़की के लिए वाकई ये बोलिंग है, और उसने बहुत इस चीज को ज्यादा, जब आप पैसे छीन के मजाक के नाम पे आप पैसे खा गए। सही बात है। मतलब आप इसको लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि यही हुआ है। आप इसको अजीब रंग दे, अच्छा वो भूल गया होगा, ऐसा नहीं होता। not at all. आज के दौर में पैसे रख के कोई भूलता नहीं है, किसी से लेके कोई भूलता नहीं है। ये चीज एक क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। आप एक खातून हैं, इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं। ओहो, मैं तो स्नप कर, एक तो पैसे को इस तरह से छीनता जिसके साथ मेरी वो फ्रैंकनेस नहीं है या कुछ, तो मतलब आपको पता होता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, यू नो कि किसका मजाक किस हद तक आपके साथ है, वो एक अलग बात है। तो टॉलरेट का जो लेवल होता है ना, टॉलरेटिंग लेवल, वो एक शायद डिफरेंट होता है। बट इस केस में अगर कोई रैंडम कोई क्लास फेलो या ऐसे कोई आके छीनने की कोशिश करता, तो मैं तो पता नहीं क्या कर देती। ऑनर नहीं बोलना चाहती, बट मैं मुक्का मार देती। मैं बर्दाश्त ना करती, मतलब ऑनेस्टली नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर किसी फ्रेंड ने लिए एंड देन उसने रिटर्न नहीं किए, तो मैं शायद
शायद क्या मैं यकीनन जाकर उसके मुंह पे मैं स्नप करूंगी, मैं बोलूंगी कि That's भाई true, बोलना मजाक चाहिए, अपनी जगह पे। हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं, चीजें पहला होती सवाल हैं, देखिए भाई तेरा मेरा मजाक क्या है? मजाक क्या है, लेकिन वही बात करो ना कि इन केस Just चलें अगर है चलें तो, अगर हाँ। मजाक है भी दोस्तों के दरमियान, इसका टाइम है ना, फिर बस उसी वक्त मजाक हुआ खत्म हुआ खत्म ना। हो ये गया। कौन से 20-20 दिन का ऐड हो रहा है मजाक के? एग्जैक्टली, और फिर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी बंद होगी एंड देन यू नो कि अच्छा ठीक है मतलब चलेगी पर रात गई बात गई, वो वाला सीन होता है Yes, कुछ लोगों बिल्कुल के लिए। ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हो ही लास्ट सेमेस्टर और बिल्कुल आखिरी दिनों, तो फिर आप उसके बाद कैसे उस लड़के को ढूंढेंगे, तो ये बड़ा मसला होता है। तो ये बात करने का मकसद भी ये था कि एक तो कि अपने घर में बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर ऐसा कोई मजाक कोई करे, पहले ये कि आपने लिमिट खुद डिफाइन करनी है, किसी को लिमिट क्रॉस नहीं करनी देनी। समहाउ कोई कर रहा है ना, उसको देर एंड देन यू हैव टू स्टॉप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको रोकना है आपने। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्फिडेंस आपने अपने बच्चों को देना। एट द सेम टाइम अगर कोई घर में ये बात करे कि मैंने ये मजाक किया, मत हंसे, मत सपोर्ट करें, उसको वहीं पे बताएं कि दिस वाज रॉन्ग और इसको फिक्स करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज जी, आज के प्रोग्राम का आगाज हमने इस मैसेज से तो कर दिया, अब आगे में बढ़ना है और हमें दीगर मौज़ूआत पर भी बात करनी है। मुख्तलिफ मेहमानों से हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे खाए भी नहीं। जुलेखा ने तेरा सब कुछ छीन अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। सरताज के बारे में बताओ। आसमान की तरफ मत देखो, जमीन में रहो, कीड़े मकोड़ों की तरह। ऐसी औरत जिसके दुपट्टे से तमाशबीनों के नोटों की खुशबू आती हो, वो तमाशबीन कल मुझे यहाँ तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आएंगे। हमारी संगलूद जंजीरों की झनकार बहुत दूर तक जाती है।
से जहर भेज दो। माफी सर। मोहब्बत इंसान को डरपोक बना देती है। कभी आए ना इस बड़ी जन्नत से निकलकर मेरी छोटी सी दोजख। शोला, तुम्हें छोड़ना अब मेरे बस में नहीं रहा। कौन बताए कैसे टूटा ख्वाब सुनहरा, आईने से पूछ रहा है आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो One, 2, 3, check. Season 1. वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज जब सुबह उठते हैं सब लोग और अक्सर कह रहे होते हैं हो हम बहुत थकन फील हो रही है, अक्सर ऐसे लोग होते हैं तो उनसे लोग दूसरे लोगों से सवाल करते हैं अभी तो सो के उठे हो और अभी तुम्हें थकन हो रही है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये बच्चों के लिहाज से हम देख रहे हैं बच्चे जब स्कूल के लिए जाग रहे होते हैं तो उनकी ज्यादातर कंप्लेन ये होती है कि हमारी टांगों में दर्द हो रही है, या फिर पूरा दिन अगर खेल रहे हैं दिन उनका कंप्लीट हो गया तो सोने से पहले अक्सर ये होता है कि अच्छा टांगों में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, बच्चे थकन फील कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को भी हम देख के कह रहे होते हैं कि नहीं इस बच्चे को या इस शख्स को कोई डेफिशिएंसीज लग रही है। समटाइम्स ये भी होता है ना, बच्चे सीढ़ियां चढ़ते हुए कंप्लेन करते हैं सांस फूल गया, बंदा कहता है कि अगर इस एज में सांस तुम्हारा फूल है तो बड़ी उम्र को पहुंचोगे तो क्या होगा, तो देयर मस्ट बी सम डेफिशिएंसी जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी डेफिशिएंसी से जुड़ा है कि किस तरह की डेफिशिएंसीज को किस तरह से हमें टैकल करना है और कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम ग्रोइंग एज की बात करते हैं या हम अगर स्पेसिफिकली एडोलेसेंस की बात करें जो बिल्कुल यंग बच्चे बच्चियां होते हैं, और हमारी उनको बच्चियों के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें शोएब तो हम देख रहे थे अनीमिया उनको काफी ज्यादा होता है, हमारी बच्चियां अनीमिक होती हैं और पता भी नहीं होता और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस उनको आ रही होती हैं एंड कोई इतना बॉदर नहीं कर रहा होता इस चीज को। एंड देन ऑब्वियसली जैसे जैसे बड़ी होती हैं विद एज हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं।
रहते हैं. अक्सर बच्चियां कह रही होती हैं हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, Yes. फिर हमारी स्किन बहुत खराब हो गई, हमारे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो गए और समझ नहीं आती और घर में ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं. जी फलानी मल्टीविटामिन ले ले. ये तो मैं बड़ा रेयर केस बता रही हूँ कि कोई लेना शुरू कर दे, बट अदरवाइज ज्यादातर यही होता है कि Yes. दे जस्ट इग्नोर, ये फलाना खाना खाओ फलाना खाना खाओ. लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारी डाइट का भी एक बहुत ज्यादा मसला होता है. तो आज जरा इस बारे में हम बात जरूर करेंगे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आप ऐसा फील करते हैं. बच्चों में, बच्चियों में, या फिर हम एडल्ट्स की बात करें, उनको अपनी खुराक में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए. एट द सेम टाइम कौन से मैंडेटरी टेस्ट हैं बिल्कुल. जो कि करवा लेने चाहिए. एब्सोल्युटली. आज इस मौजूद पर बात करेंगे. मैं ज्वाइन किया पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर इरफान. ही इज विद अस, एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम भी कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ग्रेट टू हैव यू सर. इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली फॉलिक एसिड पे बात करें या आयरन डिफिशिएंसी पे, मैं जानना चाहता हूं कि कुछ सर्वेस भी हुए होंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हुए. बट टू बिगिन द कन्वर्सेशन, एडोलेसेंस, नौउम्र बच्चे बच्चे, तादाद क्या है पाकिस्तान में इनकी? सबसे पहले तो मैं आपको एडोल्सन के बारे में बताऊं कि एडोल्सन ये नौ उम्र जो लड़की लड़कियां होती हैं, ये एक ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर आपके जो बच्चे हैं और बच्चे हैं इनकी कॉग्निटिव, जो सोचने समझने की सलाहियत है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी में कैसे उन्होंने आगे फ्यूचर में कंडक्ट करना है, ये सारी डेवलपमेंट इसमें हो रही होती है. जो हमारे सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की 23% जो पॉपुलेशन है वो एडोल्सन बच्चों पर मुश्तमिल है. 23%. जी. उसमें से जो अगर आप ऐसे कह लें जो बच्चियां हैं वो 48%, मतलब हाफ ऑफ दी जो वो है वो बच्चियां हैं. जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो हुआ था 2018 का, उसके मुताबिक 54.7% जो बच्चियां हैं वो खून की कमी का शिकार है. 54%. जी एग्जैक्टली. ये तो मोर देन हाफ जो है, Yes. आधे से ज्यादा. और ज्यादातर जो इसमें जो वजह है वो आयरन डिफिशिएंसी की है. आयरन जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है. हम जब बात करते हैं खून की कमी की, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको टेस्ट लिख के देते हैं. हम HB को देख रहे होते हैं, हेमोग्लोबिन. हेम जो है ये आयरन है, ठीक है. ग्लोबिन, दोनों जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये खून के सुर्ख ज़र्रात बनाते हैं. इनका काम एक ट्रांसपोर्टर का होता है जो कि ऑक्सीजन हमारी लंग्स से एब्जॉर्ब करके फिर बॉडी में सेल्स में जाती है और फिर डेवलपमेंट होती है. तो अगर ये कम होगी तो जाहिरी बात है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी. जब ऑक्सीजन एक मेन जो एक वाइटल सोर्स है एनर्जी हासिल कर को उसको बूस्ट करने के लिए, प्रोसेस को चलाने के लिए, तो जब खुलियों को वो नहीं मिलती तो खुलिये ग्रो नहीं कर पाते. फिर फटीग होती है, सुस्ती, काहिली, कमज़ोरी होती है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, सोचने समझने की सलाहियत जो है तो उतनी नहीं होती जो कि एक नॉर्मल बच्चों में या किसी एडल्ट में भी होती है. एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब हो जाती है. ज़रा मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उससे हो रही है. डॉक्टर साहब, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बच्चों का जिस्म फूल रहा होता है. लड़कियों की भी अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं जी वेट गेन हो रहा है काफी ज्यादा और उनकी बॉडी फूली फूली लग रही होती है. तो डॉक्टर अक्सर ये कह रहे होते हैं कि आप अपना HB करवाएं. और अक्सर जब आप उसको जब ट्रीट कर लेते हैं, खून की कमी होती है, आपने उसको ट्रीट कर लिया तो वो वेट भी वापस आना शुरू हो जाता है. सो ये ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है, ये सिम्टम्स होते हैं उसके? जी, ये भी एक तरह के एक किस्म है इसकी. आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है तो इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर भी दिया है. देखिए हमारी जो बॉडी है इसके अंदर ये जो बेसिक विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी ग्रोथ के लिए भी चाहिए होते हैं, इनका एक प्रोपोर्शन होता है जिसके बैलेंस के साथ आपकी बॉडी वेट, आपकी जैसे मैंने सोचने समझने की सलाहियत की बात की, ग्रोथ है, मसल ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, ये सारा इसके साथ लिंक्ड होता है. सही. डिसबैलेंस जब होता है तो कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो आपका तमाम जो प्रोपोर्शन है बॉडी का वो भी डिसबैलेंस हो जाता है. तो ये मतलब जो बेसिकली आपको जो माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. माइक्रो जैसे हमने विटामिन्स मिनरल्स की बात की, मैक्रो जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एक प्रोपोर्शन है. जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है तो बॉडी का वेट भी और दूसरी चीज़ें भी सारी जो आपके फंक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं. ओके. पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी क्यों है? देखें, सबसे पहले तो डाइटरी हैबिट की भी अगर हम बात करें, एक्सेस की बात करें, लोगों के पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो जो आयरन रिच फूड्स हैं जैसे गोश्त है, मछली है, ठीक है, दालें आप आजकल देख लें महंगाई की वजह से भी
لوگ ایکسیس نہیں کر پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گھر کی روٹین بھی ایک طرح سے ایسے ہوتا ہے نا, بچے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم تو گوشت نہیں کھاتے, ہمارے تو گھر ہمیں یہ نہیں پسند, ہمیں وہ نہیں پسند, یا ہمیں صرف چکن چاہیے ہوتا ہے. اس طرح کے بھی تو مسائل گھر کے ماحول پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں میٹر کرتی ہیں. دیکھیں جو نیشنل نیوٹریشن سروے بھی ہوا تھا اس میں ایسے تھا کہ اگر ہم سوچیں گے کہ جو بالکل پیریفرل ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے تو چلیں لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے, لیکن جو ہمارے رورل ایریاز ہیں, جو شہر ہیں بڑے اور جو رچ کوانٹائل ہے, وہاں پر بھی آپ نے بالکل صحیح کہا, جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں بچوں اور بچیوں کی, ایون جو بڑے لوگ ہیں ان کی بھی وہ اس طرح کی نہیں ہے. کھانے کی جو ہیبٹس ہیں جس کے اندر آپ کو ایک بیلنس ڈائیورسیفائڈ فوڈ لینا چاہیے, جس کے اس میں پھر وہ مسئلہ نہیں کہ ریسورسز نہیں ہے, ریسورسز اویلیبلٹی, ڈائٹری لیکن ہیبٹس, پتہ ہی نہیں ہے, ڈائٹری ہیبٹس خراب, نالج بھی نہیں, اگر ہیبٹ ٹھیک ہے, نالج نہیں ہے, جنک فوڈ لوگ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک ہی طرح کا کوئی جو ہے تو ان کا فوڈ پیٹرن ہے جس کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں ان کو جو باڈی کی گروتھ کے لیے چاہیے, فنکشنالٹی کے لیے چاہیے, وہ اس کو نہیں استعمال کرتے, جس کی وجہ سے پھر جو ہے تو یہ ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. ورسٹ کیسز کیا ہوتے ہیں جب آپ ڈائٹری ہیبٹس بھی ٹھیک نہیں کر رہے, آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, پتہ بھی نہیں ہے آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے, اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ ود دیٹ, کیا کیسز ورسٹ کیسز کنسیڈر ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیں آئرن ڈیفیشنسی کا تو ہم نے جیسے انیمیا بتایا نا, تو انیمیا تو اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کا جیسے ہم نے سستی کاہلی کی بات کی, کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, اوورآل باڈی ڈاؤن, ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم ماؤں کے اندر بات کریں تو ماؤں کے اندر اگر خون کی کمی ہوگی تو جو آنے والے بچے جو ہیں تو وہ بھی خون کی کمی کے شکار کے ساتھ, ایک جو ان کی باڈی کا ویٹ ہے لو باڈی ویٹ کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر اس طرح شرح امراض اور شرح اموات نہ صرف ماؤں میں بلکہ بچوں میں بھی جو ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ورسٹ کیس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کو آئرن کا ایکسس نہیں ہے یا وہ انیمک ہیں تو آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے اوپر بھی ان کا امپیکٹ آتا ہے, اور آپ کے جو کنٹینیوسلی جو یہ ہے موربیڈیٹی یا شرح امراض یا اموات جو ہے تو وہ بڑھتی رہتی ہیں بچوں کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سپلیمنٹس بھی لیں, اپنا چیک اپ بھی کروائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ سمٹمس ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا ہم فولک ایسڈ پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ فولک ایسڈ اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں, اس کی تعداد, اس کا ریشیو کیا ہے پاکستان میں, کہ کچھ لوگوں کو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ فولک ایسڈ کی زیادتی ہو گئی ہے. سو یہ چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں, اس سے کیا کمپلیکیشن ہوتی ہے ہمارے بچے بچیوں میں, یہ سب ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی اور اس کا جو امپیکٹ ہماری ہیلتھ پہ, اسپیشلی جو ایڈولسنٹ یعنی ہم نوعمر بچے بچوں کی بات کریں ان کی ہیلتھ پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اور اگر اسپیسیفکلی ہم بچیوں کی بات کریں, ان کی ہیلتھ کی بات کریں, اور اسپیشلی وہ بچیاں جو شادی کی عمر کو ہیں, تو شادی سے پہلے کیا خیال رکھنا چاہیے ان کو, پھر شادی کے بعد جب اسپیشلی وہ ایک فیملی لائف میں یعنی فیملی وے میں ہوتی ہیں, دین دے آر ایکسپیکٹنگ, تو اس وقت کیا کمپلیکیشنز وہ فیس کرتی ہیں ڈیو ٹو دوز ڈیفیشنسیز. اس موضوع پر ہم مزید بات بھی کریں گے. اور ابھی میں اس سیگمنٹ میں ایک اور گیسٹ جوائن کر چکی ہیں. شی از پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, ہیڈ آف دا میٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد, ڈاکٹر سمینہ نعیم خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ گڈ ٹو ہیو یو. ڈاکٹر صاحب بچیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے؟ جی اصل میں ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہواری میں بہت زیادہ خون کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے, پلس تھوڑا سا ڈائٹ کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتی ہیں. لیکن جو ہمارا یہ نیشنل نیوٹریشن سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لڑکوں میں بھی اسی طرح کمی ہے. مطلب اگر لڑکیوں میں ہاف آف دا پاپولیشن اگر بچیوں کی اس میں انیمیا ہے اور آئرن فولک ایسڈ کی کمی ہے, تو اسی طرح ہاف آف دا میل پاپولیشن یعنی لڑکوں میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ لڑکیوں کا تعلق تھوڑا سا بچہ پیدا کرنے اور اس سے تعلق ہوتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا سینسٹیو ہوتے ہیں سلسلے میں ہم, اور ان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بچے کو بھی گرو کرنے کے لیے چاہیے ہے اور ماں کو بھی چاہیے ہے. تو جب دو جانوں کا سوال آتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کو بار بار لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچائیں. اور بچیاں جو ہیں
ان میں نہ صرف ماہواری میں لاس ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کھانے میں جو بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ جو ہرے پتوں والی سبزیاں اور کھانا جو ہمارا میرا خیال میں کہ نہ صرف بچیاں، ہماری جو پاپولیشن ہے آن دا ہول ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ایڈلیسنٹ ایسا پیریڈ ہے جسے ہم سیکنڈ ونڈو آف اپرچونٹی کہتے ہیں، یعنی ایک تو ماں کے پیٹ میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی آ گئی، اور ایک جب ایک دم گروتھ سپرٹ ہوتی ہے، جب 13-14 سال کی عمر آتی ہے تو باڈی کا سارا سٹرکچر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہارمونز اس طرح کے ہوتے ہیں. میل ہارمونز جو ہیں جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، اس کی وجہ سے اس میں آئرن ایبزارپشن اور قدرے مناسب ہو جاتی ہے، لیکن فیمیلز میں یہ نہ ہونے کی وجہ سے اور باقی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا شادی سے پہلے انہوں نے اپنی کون سی نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ان کو پورا کرنا ہے، لیکن اب یہ بھی رجحان ہے کہ کنسیو کرنے سے 3 منتھس پہلے یا 4 منتھس پہلے بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ فولک ایسڈ یا آپ اپنے جو مینڈیٹری ٹیسٹ ہیں وہ آپ ضرور کروا لیں تاکہ ڈیفیشنسیز آپ کے اندر ہوں. میں چاہوں گی اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں، کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، کتنے منتھس پہلے آپ کو اپنی ان ڈیفیشنسیز کے اوپر کام کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، آپ پریگننسی پلاننگ کی بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ پریگننسی پلان کر رہی ہوتی ہیں بچیاں، لیکن ایکچولی پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، یعنی شادی سے بھی پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے. تو اگر ہم پوچھتے ہیں، ہم کافی ٹیچنگ سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، تو ہم ان سے کبھی پوچھیں اسٹوڈنٹ سے کہ ذرا بتاؤ بھائی کہاں سے ہم خیال رکھیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں 3 مہینے پہلے، تو یہ صرف 3 مہینے کا عمل نہیں ہوتا ہے ایکچولی ماں کے پیٹ سے، اور ماں کے پیٹ میں بھی نہیں بلکہ نانی کے پیٹ میں جب اس کی اپنی ماں ہوتی ہے، یعنی جب وہ اوسائٹ یا ایگ کے لیول پر ہوتی ہے، تو وہیں سے نیوٹریشنل اور انوائرمنٹل فیکٹرز اس پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اچھی ہے، یعنی وہ اچھا صحت مند طریقے سے بچہ پیدا کر سکتی ہے بچی کو، تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نانی نے کیسی خوراک کھائی تھی. تو اٹس جنریشنل سائیکل جس میں اگر کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انٹر جنریشنل سائیکل آف انیمیا. تو نانی کی صحت اچھی، نانی نے خوراک اچھی کھائی، اس کی مینٹل ہیلتھ اچھی تھی، پھر ماں کی اچھی تھی، پھر آگے جا کے تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی 3 مہینے تو کم ہو جائے گا، لیکن کم ہو جائے گا، ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو باہر کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہم بات فولک ایسڈ کی بھی کر رہے تھے، کیا ڈفرنس ہے فولک ایسڈ اور آئرن میں؟ دیکھیں، آئرن جو ہے بیسیکلی میں نے بتایا کہ ایک بلڈنگ بلاک ہے ہیموگلوبین کا، اور اس کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کا، آکسیجن کو سیل تک لے جانے کے لیے. جو فولک ایسڈ ہے اس کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل گروتھ میں، باڈی کی جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، نیورل ٹیوب جب ہماری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے حمل کے دوران، تو اس میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ کو حمل سے پہلے ہی فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ باڈی کو پریپیئر کیا جائے. اور نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس، اسپینا بیفیڈا ایک ہے، جیسے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر ایک معمولی سا فولک ایسڈ کے انٹیک سے آپ معذور بچوں کی پیدائش کو روک سکتے ہیں اگر آپ پراپرلی اس کو لینا شروع کریں. اچھا، جو معذوری ہے اس کا زیادہ لنکڈ ہے کہ کوئی ڈیفیشنسی ہوگی؟ ڈیفیشنسی، ایگزیکٹلی. اور یہ فولک ایسڈ زیادہ، جی. اور یہ نیورل ٹیوب جو ہے اس کے صرف معذور کے ساتھ نہیں بلکہ جو کوگنیٹو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہمارے دماغ کی گروتھ ہے، جو ہمارا باڈی کے فنکشنز ہیں، نرو سسٹم ہے، سارا یہ سارا ایک ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. تو آپ جب یہ انٹیک نارمل ہوگا یا جتنی اس کی مقدار چاہیے اتنا ہوگا، تو ہمارا یہ جو نروس سسٹم ہے سارا وہ بھی ایڈیکویٹلی جو ہے تو فارم ہوگا. اور پھر بچے آگے جا کے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم نے ایڈولسنس کی بات کی، تو فیوچر میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. جو ہماری افرادی قوت چاہیے یا پیدائش کے ہم نے بچوں کی بات کی، جو ہیلدی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ سارا ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ڈیفیشنسی نہیں ہے تو تب بھی وہ لینا شروع کرے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو کر سکیں الیبوریٹ، تب بھی آپ لیں بے شک ڈیفیشنسی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ماں جو خوراک لیتی ہے نا اس کے اپنے لیے انف ہوتی ہے. اتنے مائکرو نیوٹرینٹس نہیں ہوتے اس کی ڈائٹ میں کہ وہ
کمپلیٹلی. جیسے بعض دفعہ ماں کہتی ہے میں تو بالکل صحت مند ہوں, مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اسے میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ ایسے کریں 2 کلو دودھ روزانہ پی لیا کریں تاکہ کیلشیم کی بچے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے. تو دین شی ریئلائزز کہ اچھا یہ ہے. ہمارے یہاں جو پرابلم ایک آ رہا ہے, جیسے ڈاکٹر عرفان نے کہا نا کہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین اس پلاننگ فیز میں جاتی نہیں ہے. پہلے 3 مہینے وہ پہلے پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ پریگننٹ ہو گئے ہیں, اس میں بائی دا ٹائم ان کو پتہ چلتا ہے تب تک تو ہاف آف دا پریگنینسی جو نیورل ٹیوب والا 1.5 month تو آلریڈی گزر چکا ہوتا ہے. تو آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے ایسے بچوں کا جن کا فولک ایسڈ کم ہوتا ہے. اگر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ نہیں بھی ہوتا بالفرض تو آئی کیو اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے انہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, اس کو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اتنے ذہین نہیں ہوتے بچے اگر ان کو نہ دیا جائے. تو جو آپ نے کہا نا کہ 3 مہینے پہلے لیں, تو جب بھی پلان کریں تو نہ صرف یہ لیں کہ وہ کوئی سپلیمنٹ لیں فولک ایسڈ کی فارم میں, وہ ایک بیلنس ڈائٹ لیں, ایک ہیلدی ڈائٹ لیں, اور ہیلدی ڈائٹ کے علاوہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی تو ماؤں کو ایک بہت سازگار ماحول دیا جاتا ہے, خوش رہیں, کوئی مینٹل ٹراما نہ ہو. وہ ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ مطلب اس طرح سے رجحان نہیں ہے. تو اس کو دیکھا جائے کہ اگر ایک آپ کی آنے والی جنریشن صحت مند ہوگی تو اس کے لیے ماں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا, ایک اچھی خوراک دینا. ڈاکٹر صاحبہ ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے یہاں پہ کہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کچھ گھر دیکھ کے, کچھ فیملی سسٹم دیکھ کے, کہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی, ہماری نانیاں دادیاں وہ یہ بھی کرتی تھی اور وہ بچے پیدا کرتی تھی. اور اب لوگ اس ڈفرنس کو نہیں سمجھتے کہ پہلے ماحول کی جو آپ بات کر رہے ہیں, خوراک دیسی ہوتی تھی, آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ڈفرنٹ ہوتے تھے, تو obviously وہ ضرورتیں اس ٹائم پہ نہیں تھی. بٹ جب ٹائم بدل گیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کافی زیادہ, ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی خوراک اس طرح کی نہیں رہی, اس میں کتنی چینجز آ گئی ہیں, تو ظاہر ہے ایکسٹرا کیئر کی ماں کو ضرورت ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنے کی ہمارے ہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایک تو ڈیفیشنسی ہے, اوپر سے ایک ایموشنل پوری جرنی چل رہی ہے, اوپر سے آپ اس کو ٹراماٹائز کرتے ہیں اور آئے دن ٹراماٹائز کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ہماری جو بچیاں ہیں ویسے بھی تھوڑی نازک ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوراک ہے وہ پیور ہے ہی نہیں, اس طرح سے ہے ہی نہیں. لائف اتنی ٹف نہیں ہے پہلے جتنا پیدل چلنا جو نیچرلی ایک قدرتی طور پر ایواک ہو جاتی تھی. تو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور یہ والے فیکٹرز بھی ہیں کہ کتنی فزیکلی ایکٹیو ہے. تو اس وجہ سے ان میں سی سیکشن, اور حالانکہ لوگوں کا خیال یہ ہے بعض دفعہ کہ سارا قصور ڈاکٹر کا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ رائے قائم ہو چکی ہے ویسے لیکن وہ ڈاکٹر کا سارا نہیں ہے. بچیوں کے اندر وہ پش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو کیا کریں, ان کی بونز اس طرح سے ڈیولپڈ ہی نہیں ہوتی, وہ فاسٹ فوڈ اور ایسی چیزوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. جو ہماری ایڈلیسنٹ گروپ کی بچیاں ہیں اگر دیکھیں تو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اس سٹیج پہ جب جاتے ہیں جس کو ہم سیکنڈ ونڈو آف اپرچونٹی کہتے ہیں, تو ماں باپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان پیئر پریشر اتنا زیادہ آ جاتا ہے. ارد گرد بچوں کو دیکھ کے وہ سٹنگ اور اس ٹائپ کی جو سوڈاز ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اوائڈ کریں, کیونکہ یہ ابزارپشن بھی کم کرتی ہیں. یہ ٹی اینڈ کافی اور ایسی چیزیں نا یہ کم کرنی چاہیے. اور ہیلدی جو ہمارے اپنے مشروب ہوتے تھے, لیمو پانی اور اس طرح کی چیزیں لیں. بالکل. ابزارپشن کتنی اچھی ہو, اس کے لیے کیا فیکٹرز ڈیفائننگ ہوتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سوڈاز پینے سے, چائے کافی پینے سے ابزارپشن اچھی نہیں ہوتی. سو آئرن کی بھی, فولک ایسڈ کی بھی باڈی میں ابزارپشن اچھی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایسے ہے نا کہ جیسے اگر ہم ابزارپشن کی بات کرتے ہیں, جو سٹرس جس فوڈز میں ہوتے ہیں جیسے مالٹ, کینو ہے, مالٹے آج کل آئے ہیں, لیمو ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ابزارپشن کو بڑھاتے ہیں. اوکے, وٹامن سی ابزارپشن کو بڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں جیسے ڈاکٹر سمینا نے کہا کہ آپ کا جو یہ ہے نا چائے کافی, اگر یہ آپ اس کو کھانے کے ساتھ لے رہے ہیں یا ایون دودھ کو کھانے کے بعد لے رہے ہیں, تو یہ آئرن کی ابزارپشن کو کم کرے گا. اچھا. کیونکہ ایون دودھ کے اندر کیلشیم ہے, ٹھیک ہے, اس کی ابزارپشن کو کم کر دیتا ہے. تو آپ نے ان کو کلب نہیں کرنے کی ساتھ. کیلشیم جو ہے وہ ابزارپشن کو کم کرتا ہے. مطلب اگر آپ کھانے کے بعد اس کو لے رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, دودھ آپ سیپریٹ لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چائے کافی کو کھانے کے ساتھ نہ لیں, ورنہ یہ آپ کی آئرن کی ابزارپشن کو کم کر دے گا.
بڑا کلچر ہے سر کھانے کے فوراً بعد چائے. یہی تو ہماری صحت کا راز ہے. اور ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ پیشنٹ بھی پوچھتا ہے دوائی کس چیز کے ساتھ کھانی ہے, پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ. تو وہ اتنا زیادہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی دودھ کے ساتھ آ کے وہ معدے کو تنگ نہ کرے, اس کے لیے ڈاکٹر نے شروع کیا. لیکن جب وہ آئرن دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر عرفان نے کہا کہ ابزارپشن ہی نہیں ہونی. تو یہ چیز جنرلی بھی یہ جو بات آپ نے کی کہ میڈیسن کہا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ لینی چاہیے, لیکن ہمارے گھروں میں بڑا کانسیپٹ ہے نہیں دودھ پیو ساتھ میں دوائی کھا رہے ہو. ایکسٹرا کیئر ہوتی ہے نا ہماری وہ طرف. کیئر تو ہوتی ہے, ان کو پتا نہیں ہے نا, ایگزیکٹلی ان کو پتا معلوم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ جو جس ایڈولسنس ایج کی ہم بات کریں, میں اسپیسیفکلی یہ گرلز کے پرسپیکٹو سے پوچھ رہا ہوں, کیا پاکستان میں ڈیو ٹو دا ہیبٹس اینڈ ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ ایڈولسنس ایج چینج بھی ہوئی ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب بچیاں ایٹ اے ویری ینگ ایج, میں یہ سوال ایز اے فادر بھی کر رہا ہوں, آئی ایم ویری کنسرنڈ فار مائی ڈاٹر ایز ویل, کہ بیکاز آف دا فوڈ یہ جو ایک ہم سنتے ہیں کہ وہ بہت جلدی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ان کے ایڈولسنس ایج, یہ کتنا کنسرننگ اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ایز اے پیرنٹ؟ دیکھیں جی بہت سارے فیکٹرز ہیں اس پہ. جو ایک تو ڈائٹری فیکٹرز ہیں جو آپ کو کافی اندازہ بھی ہو گیا ہوگا, جو ہم نے کہا کہ فاسٹ فوڈ اور ایسی چیزیں گھر کی آرگینک نیچرل چیزیں کھانی چاہیے, اور جب ماں کھائے گی تو بچہ ظاہر ہے بچے پہ میں نے کہا کہ نانی کے ٹائم سے افیکٹ شروع ہو گیا ہے, تو ماں کے تو ڈیفینیٹلی بہت ڈائریکٹ افیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اور فیکٹرز ہیں 10 to 19 اگر ہم نے کہا ایڈلیسنٹ پیریڈ ہے, اور ہماری بچیوں میں 8 سال کی عمر میں ماہواری سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی فیکٹرز یہ لائٹ کے فیکٹرز ہیں. اگر دیکھا جائے تو پہلے مغرب کے وقت بتیاں بجھا دی جاتی تھیں اور بچے اپنے کمروں میں کنسٹرینٹ, اور فوراً مطلب اگر الیکٹریسٹی ہے بھی تو مغرب کے بعد الیکٹریسٹی کا اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا جس طرح ہر وقت اب ہماری لائٹس چل رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے بچوں کے سلیپ پیٹرنز بڑے چینج ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ اسپیشلی ایک اس کا فیکٹ تھا کہ بچے آن لائن کام کر رہے تھے اور سارا دن گھر میں ہوتے تھے, تو اس کے بعد سے بہت زیادہ افیکٹ آیا ہے. اور جب یہ لائٹ کے فیکٹرز ہیں تو اب میں بہت بایولوجیکل ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی. ایک پروٹین ہے کس پیپٹن جو ریلیز ہوتی ہے جو پیبرٹی کو ہٹ کر جاتی ہے, تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے خوراک, ہماری لائٹ کے پیٹرنز, ہمارے سلیپ پیٹرنز. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے تھے اور صبح کے وقت اٹھتے تھے تو ایک کورٹیسول ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, 2 گھنٹے سوئے, پھر اٹھ کے پھر کوئی نہ کوئی آن لائن کام کیا, اور آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں باہر کے چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ باہر کافی اپرچونٹیز بچوں کو ملی ہیں, تو وہ پھر نہ کمپلیٹ سو پاتے ہیں جو ہم ملاقات کا احوال آپ سے شیئر کریں گے. صدر آصف علی زرداری کی ترک منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اس موقع پر خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. استنبول ایئرپورٹ پر ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے صدر مملکت کا استقبال کیا. صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے اس وقت پرتگال کے دورے پر ہیں. اہم ملاقات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوئی ہے, اور استنبول ایئرپورٹ پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا گیا. استنبول ایئرپورٹ پر ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے صدر مملکت کا استقبال کیا. یاد رہے کہ صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے اس وقت پرتگال کے دورے پر ہیں, اور اس دوران ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی. انہوں نے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور اس ملاقات میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. استنبول ایئرپورٹ پر ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے صدر مملکت کا استقبال کیا. صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے اس وقت پرتگال کے دورے پر ہیں. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین.
بتا رہا ہوگا کہ 70% کے اندر سارے جتنے بھی برانڈز ہیں اس کے اندر برانڈز جتنے ہیں وہ تو 100% ہیں. ٹھیک ہے. اوور آل جتنی جو کھپت ہے اس کا 70% اس کے ایڈیکویٹلی وائٹامن اے اور ڈی شامل کیا جاتا ہے. اس طرح آٹے کے اندر نیوٹریشن انٹرنیشنل آئرن زنک فولک ایسڈ وائٹامن B12 ایڈ کرتی ہے. تو جو ہم نے آئرن کی بات کی فولک ایسڈ کی بات کی زنک B12 کی بات کی تو یہ اسینشل جو وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن اے ہے B12 ہے وائٹامن سی ہے وائٹامن ڈی ہے. یہ مین جو وائٹامنز ہیں جو ہماری باڈی کے میٹابولزم کو چلانے کے لیے نارمل فنکشنالٹی کے لیے سیل کی گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا انٹیک بہت ضروری ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ کس کس کو یہ چاہیے. دیکھیں گروئنگ ایج کے ساتھ آپ کی جو ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے. اگر فوڈ ڈائیورسفائڈ مطلب متوازن نہیں ہے آپ سب کچھ ایک پروپورشن میں نہیں کھا رہے ہیں بیلنس نہیں کھا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کی ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو لیا جانا چاہیے. بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لیا جانا چاہیے. ڈاکٹر عرفان تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ دونوں کا ساتھ موجود تھے. بڑا امپورٹنٹ موضوع آئرن ڈیفیشنسی اسپیشلی آئرن فولک ایسڈ کے پرسپیکٹو سے ہم بات کرتے ہیں. اس میں بھی ایڈولسنس ایج کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کتنا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس وقت بچے کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی تو بائی دا ٹائم وہ گرو کرے گا جنرلی اس کا ایک امپیکٹ اس کی اپنی صحت پہ بھی اچھا پڑے گا اگر ڈیفیشنسی نہیں ہوگی اور اگلے آنے والی نسل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کہ بچوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. لیکن اوور آل دونوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈیفیشنسیز نہ ہو. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो बरस बीत गए. आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई. जीनत और निजामुद्दीन की कहानी. जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ. हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा. पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है. एक जंग शला बंगाल के नाम. सबका खून बहेगा, सबका. हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं. जीनत के बगैर जिंदगी तो न हुई ना. मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें. बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल. जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से. होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से. और होगी लाइव सिंगिंग. कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड. तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर.
रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे सीटीवी होम पर। वेलकम बैक। एक ऐसे साइकिलिस्ट से आज आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि हुंजा टू गिलगित साइकिल पर, और अभी रिसेंटली इन लास्ट मंथ इस्लामाबाद टू कराची साइकिल पर, यानी तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर साइकिल पे कर चुके हैं। पता नहीं कैसे। आई मीन हाउ 15 मिनट, सबकी सेहत का ये हाल है कि 15 मिनट अगर साइकिल पे कहीं जाना पड़ जाए तो हम ये कह रहे थे हमारी टांगे दुखी, हमारा स्टेमिना जवाब दे गया। तो आज के दौर में अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो वो वाकई को बहुत ही मुनफरद काम कर रहा है। एब्सोल्युटली, आई मीन ही इज सुपर फिट अगर वो इतना कर रहे हैं तो। सयाद से इनका ताल्लुक है, टूरिज्म इंडस्ट्री से 30 साल से वाबस्ता है। हुंजा से उनका ताल्लुक है। करीमाबाद से लियाकत हुसैन शहाब साहब ने आज हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सर थके हुए तो नहीं है ना? नहीं। थकावट कैसे उतरती है? when you see different people, different cultures, आप travel करते हैं, experiences होते हैं, तो you don't feel tired. So दिसंबर में हुंजा टू गिलगित and जनवरी में इस्लामाबाद टू कराची. Yes, please. Very recent, I must say Yes, that. very recent. So ये आप cycling कब से कर रहे हैं? It was a sudden start. Last year मैंने I bought a mountain bike. Okay. तो वहाँ पे mountains में हम biking करते थे, and then उस दौरान मुझे just got a click कि मुझे साउथ भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। So how was the experience? थोड़ा सा पहले तो हम हुंजा से गिलगित का जो है वो सफर जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। हर्डल्स थी, कितना आसान था, मुश्किल था, कैसा था? तो सबसे पहले I haven't yet said thanks to PTV for having me here. और दूसरी बात क्योंकि ये जो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान का एक ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज्म में, तो उसको दुनिया को दिखाना था और इवन अपने सोसाइटी में शऊर लाने के लिए ट्रैवलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। इससे ज़्यादा लर्निंग होती है आपकी। और दूसरा क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिज़म है उसने उसकी अपलिफ्टिंग में, सोशो इकनॉमिक अपलिफ्टिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन की है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है। एक जो रिसेंटली जो एक इंसिडेंट भी हुआ है, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, तो हमारे कंडोलेंसेस हैं उनके फैमिली के साथ। उसका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है गिलगित बल्तिस्तान को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। जितनी भी सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट हुई है आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वजह से हुई है। तो टूरिज़म ने क्योंकि रिसेंटली आपने जो आपके फाइनेंशियल टाइम्स है, CNN है और डिफरेंट जितने भी टॉप मैगजीन्स है, उसने 2025 के लिए पाकिस्तान को टॉप डेस्टिनेशंस में रखा है। और दूसरी बात जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, आपका कल्चरल डाइवर्सिटी है, आपके आई हैव बीन रिपीटिंग दिस कि हाईएस्ट माउंटेन्स, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स, और यहाँ पे हिस्ट्री है आपका जो लाहौर का, साउथ पंजाब का। तो ये था मेरे जहन में कि दिस कंट्री हैज़ ए वेरी ह्यूज पोटेंशियल। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट लेट know this world that this country is very peaceful and it has very huge attractions for the tourists from the world. Right.
اچھا ہم جو سینٹرل پاکستان میں یا اگر ہم صدرن حصے کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کو تو پہاڑ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. ایوری ون لوز ٹو گو ٹو ماؤنٹینز. سو پہاڑوں پہ رہنے والے کو نیچے پلینز ایریا میں جانا, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس؟ یہ کیا چیز موٹیویٹ کرتے ہے کہ اچھا پلین ایریاز میں جانا ہے, ٹل یو نو بالکل سمندر تک جانا ہے, اور آپ گئے ہیں چونکہ اسلام آباد ٹو کراچی. یہ میرے خیال میں آپ نے سب سے جو اٹریکٹیو ہے یہ کوشچن آپ نے کی ہے, میرے لیے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کیونکہ آپ ماؤنٹینز کے بیچ میں رہتے ہیں. یو ہیو ماؤنٹینز آن دا لیفٹ رائٹ آل دا سائڈ. ادھر میں سائیکلنگ کر رہا تھا ساؤتھ پنجاب میں کہیں نا, اٹ واز آل پلان فار آل دا ایریاز. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں سائیکلنگ کرتے ہوئے اپ لفٹ ہو جاؤں گا, یہ جو ارتھ ہے نیچے جائے گی میں اوپر جاؤں گا. دس از سم تھنگ. لیکن جہاں پہ جو ساؤتھ کا آپ کی جو اٹریکشن ہے, پیپل آر امیزنگ ان ساؤتھ, ہاسپٹیبل, بہت ہاسپٹیبل. یہ تو دیکھا اب یہ تو ایک وہ ہے نا کہ صدرن پارٹ کا ہر بندہ یہ کہتا ہے گلگت جائیں, ان سے زیادہ ہاسپٹیلٹی میں کہیں نظر نہیں آتی. واقعی آپ گلگت بلتستان کی جب بات کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں آپ جی بھی جائیں, مہمان نوازی ان سے شروع اور ان لوگوں پہ ختم. اور کمنگ دس فرام گائے جو کہ خود ہنزا سے ان کا تعلق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو صدرن پنجاب یا صدرن حصہ ہے وہاں پہ ہاسپٹیلٹی, دیٹس بیوٹی آف پاکستان. اینڈ اٹ شوز کہ پورا پاکستان ہی ایک طرح سے ہاسپٹیبل ہے. میرا مین مقصد بھی یہ تھا کہ ورلڈ کو بتانا کہ پورا پاکستان ہاسپٹیبل ہے. تو میڈیا, جو ورلڈ میڈیا نے ان کو شو کیا, دیٹس ناٹ ریئلی ٹرو. پاکستان از ویری ڈفرنٹ کنٹری. پرسیپشن چینج کرنا ظاہر ہے, اور ہو بھی رہی ہے ود ٹائم. آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, واقعی پرسیپشن پہ کام ہوا بھی اور اس کا امپیکٹ نظر بھی آ رہا ہے. سر اسلام آباد ٹو کراچی 16 دن کا سفر تھا یہ؟ یس 16 days. سو اب چونکہ اس پورے سفر میں مختلف آپ نے کلچر بھی دیکھے, ٹرین ڈفرینٹ ہے, رنگ مختلف ہو جاتے ہیں, کھانے مختلف, لوگ مختلف ہو جاتے ہیں, اور ڈائیورسٹی ہے بیکاز پاکستان میں. وہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا, کیسا پایا آپ نے لوگوں کو, انوائرمنٹ کو؟ ہاں لوگ ڈیفینیٹلی امیزنگ, لیکن وہاں پہ مجھے ایک میرا, کیونکہ ہسٹری اینڈ جیوگرافی میں نے اسٹڈی کی ہے, تو وہاں پہ جو ایک پورا پاکستان کا پچھلا 4-5 ہزار سال کا ایک تاریخ ہے, اور ایک ریسنٹ جو ہسٹری بھی ہے جہاں پہ مغلز آئے ہیں, جہاں پہ ایران سے لوگ آئے ہیں, سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں, وہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ پیپل ہیو ٹریولڈ سو مینی پلیسز اینڈ ہیو ریچڈ ڈفرینٹ. آپ کے جو کلچرز ہیں, آپ کی ریسز ہے ڈفرینٹ, بٹ بہت اچھی بات یہ تھی کہ دے ور لیونگ ٹوگیدر, like they were from this part of the world. Absolutely. جی. اور کھانے بھی مختلف ہو جاتے ہیں, ذائقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں. آپ کو زیادہ اچھے کھانے کہاں کے لگے؟ فرسٹ آف آل ہمارے ناردرن جو لوگ ہیں, we eat less spicy. Yes. It was a little spicy. کراچی تک پہنچتے تو اسپائسیز لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ جو آہستہ آہستہ کر کے جو آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا, کراچی ڈیولپ نہیں ہوتا نا 16 دنوں میں. ایکچولی جا کے ہٹ ہوتا ہے کراچی. جی جی جی, مطلب ایون نارتھ سے ساؤتھ تک فوڈ ٹیسٹ بھی بہت ڈفرنٹ, سو مچ ڈائیورسٹی ان دا فوڈ ایز ویل. جی. کہاں پر مرچیں زیادہ لگیں پھر؟ کراچی میں. کراچی کی بریانی اوبیسلی. ہاں کراچی میں جنرلی بھی اسپائس لیول از ویری ہائی, کیونکہ جو کراچی کی جو ایکچوئل بریانی ہے نا, وہ واقعی جو ہمارے ایریا کے جو اکثر کراچی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو بریانی ہوتی ہے وہ ہمارا پلاؤ ہوتا ہے, تو پروبیبلی ایک وہ والی چیز بھی ہے کہ ہم بھی شاید وہ جو اسپائس لیول ہے اس کو ٹالریٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے. اچھا, سائیکلنگ کا رجحان یہ کتنا پاکستان میں اب آپ بڑھتے دیکھ رہے ہیں, مطلب کتنے لوگ ہیں ابھی یہاں پہ جو کہ سائیکلنگ کر رہے ہیں, اور اس کے کیا فائدے آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک میری جو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, پریکٹیکل, میں نے دیکھا آنکھوں کے سامنے 30 سال سے, بیکاز آف ٹوریزم انڈسٹری میں ہے, ہوٹل انڈسٹری میں ہے. پچھلے 30 سال میں جتنے فورن ٹورسٹ آئے ہیں پاکستان, ان میں سے 99.9% جو فورن ٹورسٹ ہے اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ سے, وہ سارے فزیکلی فٹ ہے. اور پچھلے 3-4 سالوں سے پاکستانی ٹوریزم سٹارٹ ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی 99% وی آر ناٹ فٹ. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز, موبلٹی ہے ہی نہیں. جی, موبلٹی نہیں ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ویری امپورٹنٹ. اور ظاہر ہے آپ کو دیکھتے ہوئے I'm sure کہ بہت لوگ انسپائر ہوں گے کہ اچھا لیٹس ڈو اٹ, اور
ایک شخص بہت سے لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے, اپنی کمیونٹی کو, اپنے آس پاس دیکھنے والوں کو جب انسپریشن مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی ممالک میں اگر دیکھیں شعیب تو سائیکلنگ کا کافی رجحان ہے, لوگ بڑا پراؤڈلی جاتے ہیں اور ہاں وہ سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو وہاں کوئی اسٹیٹس کانشیس طرح بھی نہیں, کیونکہ اکثر ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہے کہ اپنی گاڑی ہمارے پاس جب تک ہم نہیں چلائیں گے تب تک تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اچھا کسی جگہ پہنچے گا, ہمیں لگتا ہے شاید رسپیکٹ ہے. تو مائنڈ سیٹ ہمارا بیسیکلی اس کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے سائیکلنگ کو عام کر سکتے ہیں. اینڈ دین جب آپ سائیکلنگ کو عام کریں گے تو انوائرمنٹ آپ کا بہتر ہوگا, آپ کی اپنی ہیلتھ بہتر ہوگی, آپ کی اکنامیکل کنڈیشن وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. پیٹرول کے پیسے بچیں گے, دیکھیں پیسے بچیں گے, ڈاکٹر کے پیسے بھی بچیں گے, ڈاکٹر کے پیسے بھی بچیں گے. میں وہ یہ رہی ساری چیزیں دیکھیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہمارے اپنے لیول کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو چینج کریں. ہو سکتا ہے کل کو سبین بھی سائیکل پر آ رہی ہوں. میں یہی کہتی ہوں, میں سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ذرا رجحان تھوڑا سا عام کرنا لوگ شروع کر دیں تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ پھر سب آنا شروع ہو جائے گا. ایک اور سوال بھی, اکثر کسی سفر کو لے کر نا ایک ایسا شخص, ایک ایسا موڑ, کوئی ایسا منظر آپ کو بالکل یاد رہ جاتا ہے, روزانہ آپ کو وہ یاد آتا ہے. تو اسلام آباد ٹو کراچی کوئی ایسا منظر, کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی, واٹ از دیٹ ون تھنگ؟ ہاں منظر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ٹو, ایک تو یہ تھا کہ جب سندھ اور حیدرآباد کے درمیان when I was pedaling, وہاں پہ جو لینڈسکیپ تھا it was very different, like sand dunes تھے سائڈ پہ, اور دور میں جا کے آپ کے پاس ہلز تھے. That was one very different scene for me. دوسرا یہاں پہ سدرن پنجاب اور سندھ کے درمیان وہاں کے جو آپ کے جو N5 ہے, along the N5 لوگ رہتے ہیں, بالکل ان کے کتے ہوتے تھے دروازے پہ, وہ میرے پیچھے بھاگتے تھے. یاد رہ جائے گا. وہ اسکارٹ کر رہے تھے آپ کو؟ نہیں اسکارٹ نہیں کر رہے. میں I was trying to be positive. چلیں صحیح ہے, آپ کے ایکسپیرینسز اور آپ one thing I learned کہ if the dogs are coming after you, you shouldn't run. Rather you stop and they stop. یہ ضروری ہے کہ اگر اس طرح کبھی معاملہ آپ کے ساتھ نکالتے ہیں, آپ ان کو آنکھیں نکالیں, آنکھیں نکالیں, تشدد نہیں کرنا, ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے تھوڑا رک جانا ہے تاکہ وہ بھی کمفرٹیبل ہو جائے کہ نہیں بندہ ادھر ہی ہے, اپنا ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگلا سفر کی تیاری ہے اب؟ ہاں نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ مطلب ہم کراس کنٹریز آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ, یہ تو میں نے سولو کیا تھا, اٹ واز ڈفرنٹ ایکسپیرینس. نیکسٹ ایئر ہم کمبوڈیا, لاؤس یا تھائی لینڈ نیکسٹ ایئر, because we do 2 months off in winters. ٹھیک ہے, 10 مہینے ہم کام کرتے ہیں. اگلا جو سفر ہوگا وہ پاکستان سے باہر ہوگا اور سائیکل پہ ہوگا, یہ پلان ہے سر. گریٹ سر, آل دی بیسٹ فار دیٹ جرنی ایز ویل. تھینک یو سو مچ. اسی طرح سے موٹیویٹ کرتے رہیں لوگوں کو, ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں, کہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ اس جگہ کی کہانی کو زندہ رکھنا اصل میں کنزرویشن آف ہیریٹیج ہوتا ہے. لالا سنبھل کے, ہر طرف خطرہ ہے. دیکھ کے بھائی, ایک غلطی اور گیم اوور. Can you do this, Hardik? یہ چیمپئنز کا گیم ہے. It's all on the line.
Hey, the president is here. Competition, maza aayega. This is the ICC Champions Trophy, where the world's 8 best teams will put it all on the line for victory. Game on hai. कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, सबसे छुपकर वो किसी का देखना अच्छा लगा, सुरमई आंखों के नीचे फूल से खिलने लगे, कहते कहते कुछ किसी का सोचना। वेलकम बैक। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम होने वाली अमन मश्क, उसकी बात करते हैं। अमन एक्सरसाइज इट्स द 9th एडिशन, हर 2 साल बाद इसका एहतमाम किया जाता है और इस दफ़ा जो एडिशन उसमें हुआ वो था अमन डायलॉग का। इट्स हैपनिंग राइट नाउ एक्चुअली 7 से 11 फरवरी ये डेट्स हैं जिस पर ये हो रहा है। तो अभी हम उस पर मज़ीद भी बात भी करेंगे, हमारे हफ्ते इस पर बात भी कर रहे होते हैं। पहले बात हुई है तैयारी से मुतालिक, एक्सपेक्टेशन से मुतालिक, एंड नाउ इट्स हैपनिंग राइट नाउ। जिस तरह 60 से ज़ायद ममालिक की इसमें शिरकत है, उसमें ज़ाहिर एक्सरसाइज का एक फेस भी है, सी फेस भी है, हार्बर फेस भी है, और उसमें जो अमन डायलॉग की हम बात करते आए हैं चैलेंजेस से निमटने के लिए, बिलखुसूस अगर हम देखें साइबर वॉरफेयर हो, माहौलियाती चैलेंजेस हो, या फॉर दैट मैटर जितने भी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, कैसे अमन डायलॉग उस पर अपना एक रोल प्ले कर सकता है, हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नबील हुसैन ने, आप लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एनडीयू। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो क्या खबरें आ रही हैं सर, कैसे चल रहा है अमन एक्सरसाइज एंड अमन डायलॉग? अमन डायलॉग देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि हम फोकस इस चीज पे करें कि जो वर्ड है अमन, ठीक है, बेसिकली है कि इट बेसिकली सिग्निफाइज कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि प्रोमोट करता है अमन को, जो प्रोमोट करता है पीस और प्रोस्पेरिटी को। तो हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि अमन एक्सरसाइजेस बेसिकली 2007 से स्टार्ट हुई हैं और अभी तक 8 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, दिस इज द 9th वन। तो इनिशियली स्टार्ट जब ये हुई थी तो 28 मुल्कों ने ज्वाइन किया था। अभी जो है जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें 50 मुल्कों ने, और अभी 60+ मुल्क जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। इसी के पैरेलल जो है वो अमन डायलॉग भी है, साथ साथ चल रहा है। क्योंकि देखिए हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पहले हमारे पास होते थे रिवायती खतरात, जिसको हम ट्रेडिशनल थ्रेट्स कहते हैं, लेकिन अभी जो दुनिया जिस तरफ जा रही है तो अभी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसे गैर रिवायती सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे आपने मेंशन किया माहौलियाती खतरात जो हैं, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और टेररिज्म जो है जबकि एक गैर रिवायती खतरा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को निमटने के लिए पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो ज्वाइन करें हमें, ठीक है, और इन गैर रिवायती खतरात के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं वो डेवलप करें। तो अमन एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर हम बेसिकली बताना चाहते हैं कि नेवी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो यूएन के मैंडेट सिस्टम के अंडर जो है पाकिस्तान ने टास्क फोर्स 150 डेवलप की है, और वो बेसिकली बनी इसीलिए कि हम गैर रिवायती खतरात को जो है वो निमट सकें उनसे। इंटरेस्टिंगली हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जब हम इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान नेवी ने फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो डेवलप किए हैं। सी पे या बीच पे आप देखें जितनी भी फॉर एग्जांपल माहौलियाती चैलेंजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोन आपने देखा होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, तो उसको चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान नेवी का ये जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू पाकिस्तान नेवी ने दुनिया को ये एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए नहीं है, हमने बेसिकली जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जहां पर उन्होंने कहा कि हमने कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फोरम है जिसको हम कहते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये है कि वहां पर अभी तक पाकिस्तान की मेंबरशिप को ब्लॉक किया जा रहा है, और वो भारत की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि भारत उसका की स्टेक होल्डर है।
تو ہم انڈین اوشن میں بیسیکلی ایک یہ نیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ انڈین اوشن بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ تمام ممالک اس سے ایک میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نیوی ایک ایسی فورس ہے جس کا صرف کمپوننٹ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیکیور کرنی ہے سی لائنز آف کمیونیکیشن یا فار ایگزامپل انہوں نے بارڈر آف دی سی کو سیکیور کرنا ہے. انہوں نے یہ پیغام دیا ہے ہم نے امن ایکسرسائزز کے تھرو، ہم نے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس جو کہ ماحولیاتی چیلنجز ہیں، جو کہ ہمارے فار ایگزامپل سی لائیوز ہیں، مرین لائیوز ہیں، ان کو جو خطرات ہیں، کیونکہ اگر ان کو جو خطرات رہا ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ہیومن کی، انسان کی زندگی سے. تو آج کل ہم جس چیز پہ زیادہ بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل جو ہیومن سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل جیسے آپ نے مینشن کیا سائبر کا، تو سائبر وارفیئر ایک ایسا وارفیئر ہے جہاں پر ہم فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو آپ کے اینیمی کا پتہ نہیں ہے، یو آر ڈیلنگ ود این انویزیبل اینیمی، وہ کہاں ہے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے تو آپ یو آر انڈر ملٹیپل تھریٹس. تو ایک پوائنٹ ہے کہ ہیومن سیکیورٹی جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہم اس میں بہت زیادہ پاکستان نیوی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس آسپیکٹ کو دیکھا ہے جہاں پر ہم ہیومن سیکیورٹی چیلنجز سے ڈیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جیسے مینشن کرتے ہیں بار بار ہائبرڈ وارفیئر. اب ہائبرڈ وارفیئر میں پوائنٹ دراصل یہ ہے کہ یہ ایملگمیشن ہے کنونشنل وار کا اور جو نان ٹریڈیشنل جو نان کنونشنل وار ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل سائبر وارفیئر ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وارفیئر ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ یا ملک جو ہے وہ اکیلے فائٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو ایک عملی جامہ تب پہنایا جائے گا جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، اور ہماری کوآپریشن کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے امن پروموٹ کرنا ہے. اسی لیے ہماری جو امن ایکسرسائز ہیں یا امن مشقیں ہیں ان کا میسج ہی یہی ہے، میسج ہی یہ، اور ہم امن پسند ملک ہیں، امن پسند قوم ہے، اور obviously ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ڈائلاگ سے بات ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں کیٹر کرنا چاہیے. بیکاز جب آپ اس بحریہ کی اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو obviously اس میں خطرات تو گلوبل ہوتے ہیں نا. سو obviously جب تک تمام ملک جو ہیں وہ ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بات نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی نہیں بنائی جائے گی تو خطرہ صرف ایک ملک کو نہیں ہے، خطرہ ایک طرح سے گلوبل ہے. اس چیلنج کو نمٹنا، اس سے نمٹنا ظاہر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. سر امن ڈائلاگ اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ کتنی امپورٹنس اس کی ہے اور یہ فرسٹ ٹائم کیوں کیا جا رہا ہے. بالکل. اچھا، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا جو ورڈ ہے ڈائلاگ، اس کو سنس میں ایک اکیڈمیشین ہوں تو میں ورڈز کو زیادہ پریفرنس دیتا ہوں. ڈائلاگ کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے اور نیگوسیشنز کے ذریعے اب مسئلے کو حل کرنا ہے، ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. تو ڈائلاگ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا تبھی کیا جاتا ہے جب فار ایگزامپل کوئی کرائسس ہوتا ہے یا انٹینس سچویشن ہوتی ہے اور بات چیت کے ذریعے. تو پرابلم یہ ہے کہ اس بار سب سے بڑا جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ جو ہمارے نان ٹریڈیشنل جو کہ میں نے پہلے مینشن کیا تھا خطرات جو ہیں یا ماحولیاتی چیلنجز یا ٹیررزم جو ہیں ان کو اس طریقے سے جنگ تھرو حل نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے گا. اسی لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو دے کے آنا اور ان کو یہ بتانا کہ انڈین اوشن جو ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بہت زیادہ ایک غیر روایتی جو خطرات ہیں جس میں مرین لائف جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی انسانی جان کو بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے مرین لائف اور ٹیررزم فار ایگزامپل پائریسی جو ہو گئی سی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ ہم امن کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اس چیز کو ختم کریں. اور پھر پالیسی بنانے میں بھی ذرا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. وہ چاہے پھر مختلف افواج ہوں، مختلف ادارے ہوں، پالیسی ساز ہوں، اس میں اکیڈیمیا کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اکیڈیمیا کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ اس لیے کہ فار ایگزامپل میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کے جو کریکولمس ہیں، فار ایگزامپل پرائمری کریکولم ہے، وہاں پر آپ کو پاک فوج کے بارے میں 1965 وار کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو ایئر فورس کے بارے میں بتایا جائے گا. لیکن دا پوائنٹ از آج بھی ہمارے کریکولم میں نیوی کا یا پاک بحریہ کا چیپٹر نہیں ہے. تو ہمیں بیسیکلی اپنے بچوں کو رائٹ فرام دا ویری بگننگ، ٹھیک ہے، فرام دا پرائمری ایجوکیشن ہمیں ان کو بحریہ کے بارے میں بتانا چاہیے. اور فار ایگزامپل میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر بھی ہم امن ایکسرسائزز کا ایک چیپٹر رکھیں کہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو. پھر سلولی گریجولی اگر ہم فار ایگزامپل یونیورسٹی لیول کی بات کریں تو یونیورسٹی لیول میں جیسے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز سبجیکٹ ہے تو وہاں پر نیوی کا جو ہے ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آف نیول وارفیئر اینڈ نیول اسٹریٹجی. وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے، اور جس میں فار ایگزامپل جو ہے ایک ملٹیپل نمبر آف اسکالرز اینڈ فلاسفرز کی ڈیبیٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یورپین ہسٹری کی بھی بات کریں تو جو برٹش امپائر تھی وہ سکسیسفل کیوں رہی؟ کیونکہ ان کا پوری انگلش چینل پہ کنٹرول تھا، اس لیے تو ہمیشہ سے برٹش امپائر ہیز ریمینڈ سکسیسفل، ٹھیک ہے. تو اسی لیے نیوی ایک بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ فورس ہے ہماری
ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے آگاہی کرنا, اکیڈیمیا اور نیوی کا پیرالل چلنا, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے. وہ بہت زیادہ Does that mean کہ ہم نے سمندر کو نظر انداز کیا ہے ماضی میں؟ ماضی میں نظر انداز کیا گیا تھا سمندر کو, لیکن ابھی جتنے انیشیٹیوز پاکستان نیوی نے لیے ہیں تو ابھی ہم ان کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ابھی ہمیں ان کو پیرالل ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اکیڈیمیا کے ایک بہت امپورٹنٹ اس لیے رول ہے, جیسے کہ تھینک یو رائزنگ پاکستان فار کالنگ می, ہم جو ہیں پروموٹ کریں گے اس میسج کو, ٹھیک ہے, کہ پاکستان نیوی اور فار ایگزامپل جو ہمارا اکیڈیمک پرسپیکٹو ہے وہ بھی آگے آنا چاہیے. And how do you see the future of this Mashq and Amn exercise? It's 9th edition, لیکن جس طرح ہر سال اور ملکوں کا ایڈ ہو جانا, and then this time as Amn Dialogue. So how do you see the future prospects of this? Well, I see the future is going to be extremely prosperous. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 28 ملکوں سے ہم نے سٹارٹ کیے 2007 میں, اور 2007 کے بعد ایک نمبر آف ملٹیپل چیلنجز بھی آتے رہے. فار ایگزامپل ٹیررزم کا ایشو پاکستان میں تھا, اس کے علاوہ فار ایگزامپل کووڈ-19 بھی آیا, لیکن اس کے برعکس ہم نے امن ایکسرسائزز کو سٹاپ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور یہ ہر سال جو ہے, ہر ایک سال کے بعد متواتر جو ہے وہ چلتی جا رہی ہیں, اور ہمارا نمبر جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو ہم میں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آج 60 ہے تو یہ 60 سے 100 اور 100 سے 120 تک بھی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جتنے ملک آئیں گے, جو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ایک گلوبل چیلنج ہے, سب کو ساتھ بیٹھنا ہے, تو ظاہر ہے جتنے ملک آئیں گے اکٹھے بیٹھیں گے ایک جگہ پہ, بہتر پالیسیز بن سکیں گی, سب کی بات کو سنا جا سکتا ہے, بیسٹ پریکٹسز کو فالو کیا جا سکتا ہے, اور ایک امن کا میسج جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے, جو کہ امن مشق کے تھرو بھی دیا جا رہا ہے. 9th ایڈیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت وہ جاری ہے. اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کریکولم میں ان چیزوں کو ہم انکارپوریٹ کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے, پہلے جو ہم نے کہا کہ چیز اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی, لیکن اب جس طرح سے پاکستان نیوی اس کو لے کر چل رہی ہے, کس طرح سے اس پر بات کی جا رہی ہے, کس طرح سے ممالک کا ایڈ ہونا, سو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. خود بھی بتائیں اپنے بچوں کو, آپ بھی ایجوکیٹ ہوں, اور ٹیچرز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے اپنے لیول پر ہمارے بچوں کو, ہماری ینگ جنریشن کو ضرور بتائیں کہ سمندر کی اہمیت کیا ہے اور ہم سب اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ the message is very loud, very clear. امن ایکسرسائز کی جب بات کریں یا ڈائلاگ کی بات کریں, ٹوگیدر فار پیس. آپ سے لیں گے اجازت, فیڈ بیک اس شو کا ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.